ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن۔ ایک شخص گزرے ہیں انگلستانی، جن کا نام ہے ولیم بشیر۔ یہ پہلے غیر مسلم تھے۔ جب ورلڈ وار چل رہی تھی نا 1914 میں، تو ان کو کسی بات پر قید کر لیا گیا، اور اس وقت ان کی جسمانی کیفیت یہ تھی کہ نہ یہ اٹھ سکتے تھے، نہ یہ بیٹھ سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، بالکل مریض جیسے۔ تو وہ خود فرماتے ہیں تو پھر میں نے، اب جیل میں کرے آدمی کیا کرے، تو پھر مجھے قرآن پاک کا ترجمہ ملا انگریزی میں، وہ انگریزی دان تھے، تو پھر وہ انگریزی کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے لگے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں پڑھتے 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 اللہ نے میری کیفیت ایسی بنا دی کہ میں اب اٹھنے بھی لگا، چلنے بھی لگا، اور میری حالت صحت مند کی ہو گئی ماشاءاللہ۔ اور 4 سال یہ جیل میں اس زمانے میں رہے، 1914 سے 1918 تک رہے۔ اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا، وار رک گئی تو ان کو رہا کر دیا گیا۔ تو پھر 1-2 سال کے بعد یہ اپنے وطن واپس آئے، انگلستان 1921 میں آئے، اور 1 سال کے بعد 1922 کے اندر قریب میں مسجد تھی، وہاں کے امام صاحب تھے، وہاں سے مل کر انہوں نے کہا کہ حضرت اب بس مجھے صبر نہیں ہوتا، کلمہ پڑھا اور اسلام کے اندر داخل۔ قرآن پاک تو میں پہلے ہی پڑھ چکا ہوں، اور قرآن پاک کا جو مٹھاس ہے، جو انداز ہے، جو حقیقت ہے، اللہ نے مجھ پر پہلے ہی کھول دی ہے۔ اب بغیر اسلام لائے کہ اب چین نہیں آتا۔ 1914 میں شروع کیا تھا، اور 1922 8 سال میں اللہ نے ان کو اسلام سے نواز دیا۔ سچے دل سے اگر اس کائنات میں کسی چیز کو تلاش کرو گے، اللہ وہ نصیب کر دے گا۔ ایک راز نہیں ہے۔ ایک عالم دین کے پاس ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی، اور آ کر کہنے لگے حضرت یہ کیا بات ہے، میاں بیوی کے حقوق میں عورت کو شوہر کا پابند بنایا گیا، جبکہ شوہر کو عورت کی فرما برداری کا حکم نہیں دیا گیا۔ ہمیں عورتوں کو پابند بنایا گیا مگر شوہر کو پابند نہیں بنایا گیا، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا بہن تجھے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے 3 بیٹے ہیں۔ تو ان عالم دین نے سمجھایا تجھے اللہ نے ایک مرد کے آگے جھکایا، مگر یہ نہیں دیکھتی کہ 3 مردوں کو اللہ نے تیرے آگے جھکایا بیٹا بنا کر، اور ان کی جنت تیرے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ تو ایک مرد اپنے شوہر کے آگے اس کی فرما برداری میں جھکتی ہے، اور اللہ نے تیرے 3 بیٹوں کو تیرے لیے جھکنا ضروری کر دیا۔ تو اس نے کہا سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ ہے راز قرآن کی، یہ شریعت کے راز ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين
صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ فرمان ہے، ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں بس یہ لوگ خدا کی نعمت اور فضل سے بھرے ہوئے واپس آئے کہ ان کو کوئی ناگواری ذرا پیش نہیں آئی، اور وہ لوگ رضائے حق کے تابع رہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ یہ شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، سو تم ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اور آپ کے لیے وہ لوگ موجب غم نہ ہونے چاہیے جو جلدی سے کفر میں جا پڑتے ہیں، یقیناً وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ذرا برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ آخرت میں سے ان کو اصلاً بہرا نہ دے، اور ان لوگوں کو سزائے عظیم ہوگی۔ یقیناً جتنے لوگوں نے ایمان کی جگہ کفر کو اختیار کر رکھا ہے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور ان کو دردناک سزا ہوگی۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے، ہم ان کو صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ جرم میں ان کو اور ترقی ہو جاوے اور ان کو توہین آمیز سزا ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 170 پر 4، 170 پر 5، 170 پر 6، 170 پر 7 ہے۔ پہلی آیت کا خلاصہ: جنگ احد کے بعد جب دوسری مرتبہ دشمن نے بھی پلٹنے کا ارادہ کیا اور مسلمان بھی تیار ہو کر اللہ اس کے رسول کے صدا پر لبیک کہتے ہوئے واپس حمراء الاسد مقام پر آ گئے، تو پھر اللہ پاک نے دشمنوں کے دلوں میں روب ڈال دیا اور وہ وہیں سے واپس چلے گئے، دوبارہ آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اور اللہ نے مسلمانوں کو یہاں آ کر رکنے کے بنا پر نفع عطا فرمایا۔ یہ پہلی آیت کا خلاصہ۔ دوسری آیت کا خلاصہ: یہ جو دلوں میں وسوسے، جو شکوک شبہات آتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ وہ مسلمان کو ڈرائے، یہ سب اس کی سازشیں ہیں۔ لہٰذا ایمان والا صرف اللہ سے ڈرتا ہے، حالات سے کبھی نہیں گھبراتا۔ تیسری آیت کا خلاصہ: یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی ہے، غم نہ کرو، ہار جیت تو چلتی رہے گی، اور یہ جیت گئے تو کوئی اللہ کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ نے تو ان کے لیے آخرت میں بہت بڑی سزا تیار کر کے رکھی ہے، عذاب عظیم، بہت بڑی۔ پھر آخری آیت کا خلاصہ کہ جو دنیا میں کفر اختیار کرتے ہیں، ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کچھ بھی کر لیں، اللہ کا، اللہ کے دین کا، اللہ کے ماننے والوں کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اچھا، آیت نمبر 170 پر 8 کا خلاصہ: یہ گمان نہ کرو کہ کافر جب کفر پر ہوتا ہے تو اسے اور زیادہ دنیا ملتی ہے، تو مسلمان اسے دیکھ کر یہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، بھئی ہمیں تو نماز پڑھ رہی، ہم نا کیا کچھ نہیں مل رہا ہے، انہوں تو نماز نہیں پڑھ رہی پھر بھی ان کو دولت لٹ جا رہی ہے ان پر۔ یہ گمان نہ کرو، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ کافر اپنے کفر پر مر کے ختم ہو جائے، پھر آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا، حظاً فی الآخرہ۔ اور اے مسلمانوں، تمہارے لیے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت سے بہترین نعمتیں تیار کر رکھے ہیں، اور ان کے لیے عذاب مہین، توہین آمیز عذاب ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ ہے خلاصہ ان 4 آیتوں کا۔ پہلی آیت پر آتے ہیں: فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ۔ جب مسلمانوں نے تھکے ہوئے ہونے کے باوجود، زخموں سے چور ہونے کے باوجود، اپنے کسی نہ کسی اپنے کو شہید
ہوتا ہوا ہونے کے باوجود اللہ نے، اللہ کے رسول نے جب حکم دیا دوبارہ چلنا ہے تو سب کے سب کیا ہو گئے؟ تیار ہو گئے. فانقلبوا بنعمت من اللہ. اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک جنگ کے اگلے ہی دن پھر دوبارہ جنگ کے لیے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے. وہ بھی کب؟ جب آدمی ہارا ہوا ہو، جب آدمی کو نقصان پہنچا ہوا ہو. تو فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء. اور ہم نے ان کے واپس آ کر حمراء الاسد مقام پر رکنے کو نقصان نہیں دیا بلکہ نفع دیا. یہاں سے مدینے سے مسلمان آ کر ایک مقام پر رک گئے، وہاں کافروں نے دوبارہ پلٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کے دل میں ڈر پیدا کر دیا، تو پھر وہ واپس چلے گئے. اب یہ جو مسلمان مدینہ چھوڑ کر کچھ میل آ گئے تھے، اللہ نے ان کا آنا بھی ضائع نہیں کیا، بلکہ یہ عین وہ وقت تھا جب حمراء الاسد میں بازار لگتا تھا. جیسا ہمارے یہاں بازار نہیں لگتا ہے، اتوار کو یہاں کا بازار، پیر کو وہاں کا بازار، منگل کو وہاں کا بازار کر کو. حمراء الاسد جو جگہ ہے وہاں پر اس دن بازار لگنے والا تھا، وہ بازار والا دن تھا. تو مسلمانوں نے دیکھا جب دشمن آیا نہیں، جب جنگ نہیں ہو رہی ہے تو کیوں نہ جب تک ہم تجارت کر کے کچھ نفع کر لیں. تو پھر انہوں نے تجارت کی نبی سے اجازت لے کر، تو اللہ نے بہت نفع دیا سب کو. جو نقصان یہاں ہوا تھا اللہ نے تجارت سے نفع دے دیا. واتبعوا رضوان اللہ، کہ یہ لوگ اللہ کے لیے آئے تھے تو پھر اللہ ان کو کیسے نقصان پہنچائیں گے؟ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ کا فضل تو بہت بڑا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف، شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ ڈراتا ہے، مسلمانوں کو ڈراتا ہے حالات سے، لوگوں سے، دشمنوں سے، ظالموں سے، پھنس جانے سے، کبھی دولت کے چھین لیے جانے سے، ہر قسم کے حالات سے ڈراتا ہے. اب دیکھو یہ سیار کا معاملہ چل رہا ہے، یہ سیار کے معاملے میں امت کو جگانا اچھی بات ہے. ہر جگہ الحمدللہ ہر جماعت، ہر کمیٹی اپنے اپنے انداز میں کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ لوگ بھی متوجہ ہوئے ہیں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پورا انحصار، پورا دار و مدار ہم حکومت پر ڈال دیں. نہیں، جو ہوگا ہوگا، اسباب تو اختیار کریں گے مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. یہ میرا اور تمہارا ایمان ہے. یہ سیار میں نام آئے نکل جائے، کوشش کے باوجود بھی نام نہیں آیا الگ بات ہے، مگر اس سے مایوس نہیں ہونا ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا. اسباب تو اختیار کرنے پڑیں گے مگر بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوگا. یہ شہر میں نام آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا، نہیں آئے گا تو کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، حالات بتا رہے ہیں کہ شاید نام نہ آ جائے تو حالات آ جائیں گے کہ یہاں یہ مسئلہ وہ مسئلہ، ٹھیک ہے. مگر میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حالات سے مسلمان کبھی نہیں گھبراتا، یہ بات آپ یاد رکھیں. اور حالات سے گھبرا کر اسباب کو اختیار کرنا بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ذرا جنے ایک دم بالکل متوکل ایسے کہ ابھی کیا بھی اسباب اختیار نہیں کرتے، ذرا جنے ایسے اسباب میں لگ جاتی ہیں کہ اللہ کو بھول جاتی، نعوذ باللہ. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، دریافت کیا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کام ہے چرواہے کا، میں چرواہا ہوں، میں اونٹوں کو چراتا ہوں، اور میں جب اونٹوں کو چرانے کے لیے جنگل میں لے جاتا ہوں تو کیا میں اللہ پر بھروسہ کر کے اونٹوں کو چھوڑ دوں یا نہیں، اونٹوں کو باندھ کر پھر اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اسباب اختیار کرنا یہ دنیا کی سنت ہے، یہ اللہ کی طرف سے سنت ہے. عام آدمی تو عام آدمی، حضرات انبیاء نے بھی اسباب اختیار کیے. تو فرمایا نہیں، آپ پہلے اونٹ کو باندھو رسی سے، پھر اللہ پر توکل کرو. پہلے گاڑی کو لاک لگاؤ، پھر اللہ پر اعتماد کرو. چپل کو اٹھا کو پاکوش خانے میں رکھو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو. نہیں یہ چپل لاکتے میں بیچے بیچ چھوڑ ڈالوں، میں چھوڑ ڈالے اللہ کے بھروسے پہ کرتا ہوں، لاک ڈالنا سے گاڑی چھوڑ ڈالوں چوری ہوگی کہ تو اسباب اختیار ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم اسباب اختیار کریں. ٹھیک ہے نہیں، اسباب اختیار بغیر کیے بغیر چیزیں کیسے وصول ہوں گی؟
حالانکہ اس کے بغیر بھی اللہ دینے پر قادر ہیں، مگر دنیا کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ ایک جنے آ کے بزرگ کے بعد حضرت دعا کرو بچے نہیں ہو رہے، حضرت دعا کرو بچے نہیں ہو رہی، بزرگ دعا کرے کرے کرے، اب نہیں تب نہیں کر رہی سے بعد میں جانے تمہیں شادی ہو کتنے سال جے گئے، اتنے سال سے تمہیں آ رہی اولاد کے لیے دعا کی درخواست کر رہی، میں بھی دعا کر رہا ہوں الحمدللہ بار بار، مگر اولاد نہیں ہو رہی، آخر شادی ہو کتنے سال؟ نہیں حضرت ابھی شادی ہو کو نہیں گئے۔ ہاں یہ مسئلہ، شادی ہو نہیں بچہ ہونا۔ ارے پہلے اسباب تو اختیار کر بھائی، نکاح ہوگا تو پھر اولاد کے مسائل ہوں گے، اسباب بالکل ترک کر دیں یہ بھی صحیح نہیں، اور اسباب میں ہی کھو جائیں یہ بھی صحیح نہیں۔ دیکھو جنگ احد کا قصہ چل رہا ہے، جنگ احد کی تیاری کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زرہیں زیب تن فرمائے، ایک نہیں کتنی، اندر ایک زرہ اوپر ایک زرہ۔ سارے انبیاء میں سب سے بڑے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ پر نعوذ باللہ یقین نہیں ہے؟ ان سے زیادہ اور کن کو یقین ہوگا اللہ کی ذات پر؟ مگر اسباب کہتے ہیں دو زرہ پہن رہی، کیا بھائی جینا مرنا اللہ کے واسطے، تمہیں کیا پہن رہی تو حضرات انبیاء کو بھی اسباب کا پابند بنایا گیا ہے، اسباب اختیار کریں گے پھر توکل کریں گے، پھر اللہ پر بھروسہ ہوگا۔ اسباب اختیار کرے کیے بغیر توکل کرنا یہ بے وقوفی اور نادانی ہے، ناسمجھی ہے، اور پوری طور سے اسباب میں لگ کر اللہ کو بھول جائیں یہ تو اس سے بڑی جہالت اور نادانی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اسباب کو اختیار کرنے کا پابند اللہ نے صرف عوام کو نہیں، عام آدمی کو نہیں، بلکہ حضرات انبیاء کو بھی بنایا، حضرات رسول کو بھی بنایا۔ ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے اور وہ اختیار کرنے پر وہ پوری ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں، یہ جو حالات آتے ہیں، حالات آئے، اسباب اختیار کرنا، میپنگ کرانا کریں گے، اسپیلنگ صحیح کرنا کر لیں گے، آدھار کارڈ بنانا بنا لو، پاسپورٹ بنانا بنا لو، یہ بھی کر لینا، مگر بھروسہ کس پر ہونا؟ اللہ پر۔ اس پوچھ گھس جانا یہ بھی مشکل ہے، یہ کرے تو تو نہیں تو ہوگا، یہ بھی ڈینجر۔ یہ نہیں سب کچھ کرنے والا اللہ حضرت، کیا آدھار کارڈ نہیں رہا، کیا آئی ڈی کارڈ، یہ بھی مشکل۔ آپ کریں بھی اور بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھیں۔ ہاں، یخوف اولیاء، یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنا، صرف اللہ کی ذات سے ڈرو۔ اگر تم سچے مومن ہو تو صرف اللہ سے ڈریں گے۔ یہاں خوف یخوف ہے، حزن کا لفظ نہیں آیا، خوف کا لفظ آیا، کہ خوف ظاہری کیفیت کو کہتے ہیں۔ اندر کا غم کسے دکھے گا؟ باہر کے خوف بھی کسی سے دیکھ کر نہیں آنا چاہیے، باہر کا خوف بھی صرف اللہ سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دل کا غم ہو یا ظاہری خوف کی کیفیت ہو وہ اللہ کے لیے ہو۔ پھر آگے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کی جیت کو یا جیت جیسی حالت کو دیکھ کر غم زدہ نہ ہونا۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ لوگ جیت کر بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں، کیونکہ جنگ احد میں ظاہراً لگا مسلمانوں کو کہ وہ جیت گئے، ان کو لگا مسلمانوں کو، اور بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھی جب نبی ہمارے ساتھ ہیں، جب بڑے بڑے صحابہ ہمارے ساتھ ہیں، جب ہم اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے دین پر ہیں، اس کے باوجود بھی کیسا ہار ڈالے بھائی؟ ہمیں بولتے نہیں جمعہ کے دن اتنا بڑا مجمع، دعا، رمضان میں دعائیں، تاخراتہ میں دعائیں کی قبول نہیں ہو رہی ہے؟ یہ تو اللہ کی ترتیب ہے، جب جو چاہے اللہ کرتے ہیں، اللہ کی حکمت ہے، وہ ہمارے سمجھ میں نہیں تو کیا کریں؟ تو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ وَلَا يَحْزُنْ، حالات تو آتے ہیں، انبیاء پر بھی حالات آئے، حضرات انبیاء پر بھی حالات آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حالات آئے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، معصوم بچے تھے گود کے، تو پانی میں بہتے ہوئے کہاں آ گئے؟ فرعون کے محل میں آ گئے، اللہ نے پہنچا دیا۔ اب یہاں ایک مرتبہ فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بچہ ہے نا، بچے کو دیکھ کر کسی بھی ماں آ جاتی ہے، تو اس نے کہا کہ بچے کو کچھ کھلاؤں،
اس کے ساتھ کھیلوں. تو اس نے بچے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اٹھایا تو حضرت موسیٰ نے کھینچ کے تماچا مار دیا. تو فرعون کو لگا ہے تھوڑی دیر کے لیے پتہ نہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے جو میری حکومت چھین لے گا. اس نے مجھے اتنی زور سے مارا. تو اس بات کا ذکر اس نے اپنی اہلیہ سے کیا. تو اس نے کہا ہے بچہ ہے, اسے کیا پتا کہ تو فرعون ہے, اسے کیا پتا کہ تو بادشاہ ہے. بچے کو کیا پتا کہ تو بادشاہ ہے, کیا عام آدمی ہے. وہ تو کھیل کود میں بچے کر لیتے ہیں. نہیں میں جگہ کے ڈاؤٹ آ رہا ہے. کتنے بڑے آدمی وقت زیادہ اندر سے ڈرے ہوئے رہتی سنو یاد رکھ لو. خالی چپ دکھانے روک آجو باجو باڈی گارڈ. حالانکہ سب سے زیادہ ڈر میں سے 300 سب. تو یہ فرعون سب سے, حالانکہ بولتا تھا میں انا ربکم الاعلی, مگر سب سے زیادہ ڈرا ہوا تھا. تو اسے تھوڑی تھوڑی بات بھی اسے ڈرا دیتے تھی. تو انہیں بولا نہیں زور سے مارا ہے, کیا ہے کہ یہ بچہ رہنگا ہوگا. تو انہیں بیوی سمجھا رہی ہے فرعون کو, ارے بھی چھوٹا سا معصوم بچہ, اسے کیا پتا کہ تو کون ہے. ایک اور دوسری بات, اس بچے کو یہ نہیں پتا کہ ہیرے کیا ہیں, انگار کیا ہے, چمک والی چیز, نفع والی, نقصان والی, اسے کچھ بھی نہیں پتا. وہ تو بچہ ہے. کرنٹ بولی تو امتحان ابھی سے لے رہا بچے کا, تو کئی سالے لگیں. اور ایک طرف چمکنے والی چیز ہیرے رکھیں گے, ایک طرف چمکنے والی چیز انگار رکھیں گے. اگر یہ بچہ ہیرے کی طرف پھرے تو میری حکومت کو ہاتھ ڈالتا ہے. اگر انگار کی طرف پھرا تو پھر مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں. دیکھو یہ چیز یہاں بھی ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہے. جب حضرت بلقیس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ بتاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط آیا ہے, ان کے ساتھ جنگ کریں نہیں کریں, تو ساتھیوں نے کیا کہا, آپ پہلے قیمتی تحفے دے کر بھیجیں, اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر ان سے ہم لڑیں گے, کیونکہ وہ دنیا کے لیے ہیں. اگر وہ نہیں قبول کرتے تو سمجھو وہ اللہ کے نبی ہیں, ان سے لڑ نہیں سکتے. یعنی حضرات انبیاء کی صفت یہ ہے کہ وہ دولت کی طرف کبھی مائل نہیں ہوتے. اللہ. تو یہاں فرعون نے بھی یہی کہا کہ ایک طرف ہیرے رکھو, ہیرے بھی چمکتے ہیں, انگار بھی چمکتی ہے. دیکھیں گے بچے کا دو میں بھی فرق نہیں کرنا. بچہ تمہیں بولے نا فرق نہیں کرتا, بچے کو کیا معلوم ہے فرعون کی کون کرو, تو دو طرف رکھ ڈالا جائے, بیچ میں بچہ چھوڑ ڈالا, معصوم اور رہنے والے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انگار بھی چمکتی ہے, ہیرا بھی چمکتا ہے, مگر ہیرا زیادہ چمکتا ہے. تو بچے کی صفت ہے زیادہ چمکنے والی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیرے کی طرف گھومنے لگے. تو پھر اللہ پاک نے انتظام فرمایا, حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر انگار کی طرف پھیر دیا, کیونکہ اللہ چاہتے تھے کہ ابھی پردہ نہ کھلے, ابھی یہ راز ہی رہے, ابھی پرورش باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اگر اسے پتہ چل جائے گا کہ حضرت موسیٰ ہی وہ ہیں تو پھر تو یہ نہ رکھے گا نہ پرورش ہوگی. تو پھر تو اللہ چاہتے تھے کہ نہیں ابھی کچھ وقت گزرے پھر ہم پردہ اٹھائیں گے. تو پھر اللہ نے فوراً حضرت جبریل کو بھیج کر انگار کی طرف, اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انگار کی طرف پھیر دیا. تو حضرت موسیٰ نے اپنی زبان پر لگایا, پتہ نہیں کیسے لگایا, ہاتھ تو بچہ لگا نہیں سکتا. بہرحال زبان پر کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے زبان پر لکنت پیدا ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام. اسی واقعے کی وجہ سے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بولتے تھے تو جلدی سے, یعنی جو نیا بندہ ہوتا تھا جلدی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی, لکنت پیدا ہو گئی زبان میں. اب آپ سوچیں گے نبی اتنے بڑے جلیل الپیغمبر, اتنے بڑے نبی, اتنے بڑے رسول, ان کو ایسا کیسا ہوتا ہے؟ حالات ہیں, دنیا ہے, سب پر حالات آتے ہیں. نبی کلیم اللہ, اللہ سے بات کرتے تھے, بالکل ہر نبی پر حالات آئے. بعض نبیوں کے تو سر قلم کر دیے گئے. میں نے بتایا نا سورہ بقرہ کے اندر, بنی اسرائیل ایسی قوم ہے جو جا کو نبیوں کو مارتا تھا, کو شام کو دکانوں کو لگ بیٹھتے تھے, بیپار کر لگو, کوئی احساس نہیں ہوتا تھا. تو حضرات رسولوں اور انبیاء کو قتل کرتے تھے دنیا میں. تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہوگی. یہ بھی اللہ کی حکمت, ہر مسئلے میں اللہ کی حکمت رہتی ہے. تم نہ بولے یس آئی آر میں ہمیں بول میں کتنے بار بولے جمعہ کے مہینے میں کم سے کم تمہاری فوٹو اپڈیٹ کر لو تو آدھار کارڈ میں ہرگز ہماری قوم مانتی نہیں. 900 کی فوٹو 900 آدھار کارڈ دے گا, تمہارا نام لکھنا دفتر میں نکاح کے وقت اگر پوچھا تو آدھار کارڈ دیتے نا, اس میں فوٹو کون سی رہتی, بولو بچپنے کی فوٹو رہتی. بھئی یہ بچہ کا نام کہتا ہوں میں حضرت ہو کرتا ہوں, کیسا ماننا نا سو. آدھار کارڈ ہر 5 سال میں اپڈیٹ نہیں کرتے ہمیں, ہم نا اوپر سے پڑھنا کہتی تھی تب تک نہیں مانتے. میرے جیسے ہم بول رہا ہوں, تمہارے جیسے ماشاء اللہ شریف آدمی.
ہمارے جیسے ہم اوپر سے پڑھے تو اتنا سمجھ میں آ رہی، نہیں تو کیا سمجھ میں آ رہی؟ اسپیلنگ صحیح کرو نہیں قوم ہاں لون دیتی صحیح کرو تو کر لیتی، سنگا دیتی صحیح کرو تو فوراً بھاگ کو آتی، کیا کہ سبسڈی مل رہی کہتے حکومت کی طرف سے تو بھاگ کو آتی، 2000 روپے ڈال رہی کہتے بھائی اب نئے سی ایم بن گئے کرناٹک میں، انہوں بھی ڈالتی کہتے بساں کو بس کے پاساں فری کر رہی کہتے بچوں کو، تو کیسا بھاگ رہی؟ ہاں یہ نفع رہا تو بھاگتی نہیں، تو پھر نہ ہمیں نہ تو برتھ سرٹیفکیٹ میں ایک نام وہاں انور پاشا ہوتا، ٹھیک ہے، پھر ذرا بڑا ہو کو کہتے بھی آئی ڈی کارڈ بنایا تو اس میں انور رہتا، پاشا اڑ جاتا تھا، آدھار کارڈ بنایا تو اس میں پاشا رہتا، انورش نہیں رہتا، ٹھیک ہے، سعید نام رہتا نہیں ہے، خاص کر ڈبل ای والا نام اکثر کنفیوز ہے، ای آتا کہ ڈبل ای آتا، نام والا بولنا ہم نہ معلوم ہی نہیں، یہ ایک میں ایک نام، کس میں کی بانو، کس میں کی بانوش نہیں رہتا، کس میں کی سیدہ رہتا، کس میں کی کیا کی، ہر ایسا مسئلے رہتے ہیں۔ تو اوپر سے جب تک پڑھتا نہیں، اب دیکھو ایس آئی آر میں نام آنا، نہیں تو گاؤں سے نکالا ہوتی، گاؤں سے نہیں شہر سے انڈیا سے نکالا ہوتی کر کو بولتی کیوں بھاگ رہی ہوں پر پاؤں لگا لیتا ہوں، نہیں تو ہلتی نہیں تھی قوم۔ تو حالات اس لیے لائے جاتے ہیں تاکہ بندے صحیح راستے پر آ جائیں۔ حالات تو آنے پڑیں گے، سدھارنا تو حالات آنا، بچے کو مارتے ہیں اس کی تربیت کے واسطے، سمجھیں، چور کو مارتے تو سزا کے واسطے، مگر بچے کو مارتے تو تربیت کے واسطے۔ کافروں کو جو اللہ مارتی ہے وہ سزا ہے، مسلمانوں پر جو مار پڑتی ہے یہ تربیت ہے، سمجھیں بات؟ جیسے بچے کو باپ مارتا ہے ایسے ہی مسلمانوں پر حالات اللہ کی طرف سے مار ہے، جیسے چور کو پولیس مارتے ہیں ویسے کافروں پر اللہ حالات لاتے ہیں سزا کے طور پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت، اس میں کیا حضرت حکمت، وہ سمجھ میں زبان جل گئی تو کون سی حکمت حضرت اس میں کیا ہے؟ ذرا بولو، سنو غور سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہوئی کر کو حضرت ہارون نبی بنے سو، ٹھیک ہے، کیا بولے؟ اے اللہ میں پوری بات سمجھا نہیں سکتا، اس لیے میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کر دے۔ ہوا افصح منی لسانا، سورہ قصص میں 20ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ میں پوری طرح بات نہیں سمجھا پاؤں گا فرعون کو، اس لیے میرے ساتھ کسے کر دے؟ میرے بھائی ہارون کو بھی کر دے۔ تو پھر اللہ نے ان کو بھی رسول بنا کر ساتھ میں کر دیا۔ تو ان کی زبان پر لکنت آنے کی وجہ سے ان کے بھائی کو رسالت نبوت مل گئی۔ ہر کام میں ایک نفع ہوتا ہے اور حالات کے بغیر کام، بعض چیزیں حکمت بھری ہوتی ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو ایک کسان ہے، کسان کیا کرتا ہے؟ پہلے ہل چلاتا ہے زمین پر، پھر اسے صحیح کرتا مٹی کو، پھر اس میں دانے بیج ڈالتا، پھر اس میں پانی ڈالتا وغیرہ وغیرہ ساری کرا۔ ایک آتے جاتے لوگ دیکھ رہے کتنی محنت کر رہا تھا وہ کسان، زمین چلانے سے لے کو اسے پانی ڈال، جب اچھی خاصی کھیتی چل جاتی ہے تو انہیں کیا کرتا ہے؟ لے لگاتا درانتی، مشین لے لگا رہا ہے۔ اب کیا کر رہا ہے؟ دیکھنے والے کیا 2 مہینے محنت کریں، ہمیں بھی دیکھے اسے، اب انہیں کاٹ ڈال رہا ہے، اب کاٹنا سوچ بغیر کاٹے کام چلتا اس کا، مگر دیکھنے میں کیا 2 مہینے حضرت ہمیں دیکھے اسے صبح و شام محنت کرا، سوچ کریں آج انہیں کاٹ ڈال رہا ہے، کاٹتا سوچ۔ ہر کام کی ایک حکمت ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لکنت آئی، اس کی وجہ حضرت ہارون کے نبی بننے کی تھی، تو اللہ نے ان کو نبوت سرفراز فرمایا۔ تو اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور آپ کے لیے وہ لوگ موجب غم نہ بنے جو جلدی سے کفر میں جا پڑے، کافروں کا کفر تمہیں غم نہ دکھائے۔ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کافر دنیا بھر کے بھی مل جائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ، اور اللہ کو یہ منظور ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کافروں کے لیے، ان دشمنوں کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے، بہت بڑا عذاب، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔
پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جو لوگ کفر کو خریدتے ہیں ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، لن یضر اللہ شیئا، لن کا ترجمہ عربی میں ہرگز کے آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہرگز یہ کافر اللہ کو نقصان نہیں پہنچا، اللہ کو مطلب اللہ کے دین، اللہ کو کیا پہنچائیں گے نقصان؟ پوری دنیا بھی مل جائے گی، اللہ کو کیا نقصان پہنچائیں گے؟ تو یہاں اللہ کو نقصان پہنچانے سے مراد دین کو، مسلمانوں کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ یہاں لفظ بدلا، پہلے کیا تھا؟ عذاب عظیم، اب یہاں عذاب علیم۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ پہلے کیا فرمایا؟ بڑا، اب دردناک۔ اب آگے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ خیال ہرگز نہ کریں، ہمیں دیکھو ہمیں صحیح نہیں، تو اس وجہ سے ہم نہ دنیا میں مل رہے سو، یہ کافران کا خیال، جتنی زیادہ نافرمانی اتنی زیادہ دولت اسے مل رہی ہے، جتنی زیادہ اللہ کو چھوڑ کو ہے، شریعت کو چھوڑ کو ہے، اسلام کو چھوڑ کو ہے، اسے وتش منصب مل رہی، وتش عہدے مل رہی، وتش دنیا، وتش دولت مل رہی ہے۔ دیکھو یہاں ایک سنت سمجھو، اللہ کا ایک نقطہ اور پوائنٹ سمجھو، ہمیں کیا سمجھتی ہے آج کا مسلمان، کیا سمجھتا ہے؟ اگر ہمیں دین پر چلتے ہوئے کوئی نعمت نہ ملی تو ہمیں کیا کی ضرورت، کیا کہ اللہ کیا ناراض ہوگا کہ معلوم نہیں، پورا کرے تو بھی کیا بھی نہیں مل رہا۔ حضرت ہمیں نہ ملنے کو اللہ کی ناراضگی سمجھ رہے ہیں، دین پر چلتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کے نہ ملنے کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ناراضگی سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت معلوم نہ کتنی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی 4 بیویاں تھیں، اور شوہر کی جائیداد میں سے بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے۔ کتنا ملتا ہے؟ 8واں حصہ۔ تو 4 بیویاں تھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی وراثت میں 8واں حصہ نکال کر 4 بیویوں میں جب تقسیم کیا گیا تو کروڑوں روپے ایک ایک جنے کو، 8واں حصہ یہ رہا تو 100 حصے کے تر ہی ہے، 8واں حصہ 4 بیویوں میں کروڑوں کے روپے، سونے کو تو ہتھوڑی سے مار مار کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹے سو ان کی دولت۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رمضان المبارک میں دسترخوان بڑا وسیع ہوتا تھا، اور حضرت عبد الرحمن کے دسترخوان پر پورے مدینے کے غربا مسکین آ کر بیٹھ کر روزہ کھولتے تھے۔ سب کے لیے عالی شان دسترخوان ہوتا تھا، مگر خود کا دسترخوان سیدھا سادہ ہوتا تھا، اور وہ سیدھے سادے روٹی بھی کھاتے کھاتے بعض دفعہ اتنا روتے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت کس بات پہ اتنا روتے ہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں اس بات سے روتا ہوں کہ کہیں اللہ نے میرے اعمال کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا، اتنی دولت مجھے اللہ کہیں کو دی، تو میں رو رہا ہوں، واسطے میں جو رو رہا ہوں اس لیے کہ اللہ نے مجھے اتنی دولت جو دنیا میں دی ہے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ دیکھو سوچ، ہمیں کیا سوچتے ہیں؟ نہیں ملا تو دین پر چلتے ہوئے اگر ہم نہ نہیں ملا تو ہمیں کیا سوچتی ہیں؟ اللہ ناراض ہوگا کرو۔ اور حضرت صحابی کی سوچ کیا ہے؟ دین پر چل رہا ہوں پھر بھی مجھے اللہ دنیا کہیں کو دے رہی، سو کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے۔ حضرت عمار بن یاسر جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو رو رہے تھے، ساتھیوں نے کہا حضرت کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا دیکھو وہ کونے میں ڈھیر ہے، دکھ رہا ہے؟ ہاں، اس کے نیچے 40,000 درہم ہے۔ اچھا یہ کونے میں دیکھ رہے ہو جو کا ڈھیر؟ ہاں دیکھ رہا ہے، اس کے نیچے بھی 40,000 درہم ہے۔ اچھا تو اس کا کیا؟ ایک زمانہ تھا جب میرے ایک ساتھی عمیر جنگ احد میں شہید ہوئے تو اتنا بھی کفن نہیں تھا ہمارے پاس کہ سر ڈھکتے تو پیر کھل جاتے تھے، اور آج اللہ نے مجھے دولت دی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ نے مجھے آخرت کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ وہی زندگی بہتر تھی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کافروں کو جو اللہ دیتے ہیں وہ اللہ ان کو مہلت دے رہے ہیں، اور مسلمان کو جو اللہ نہیں دیتے وہ اللہ مسلمان کو پاک کر کے لینا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ سمجھو بات کو، تو پھر دین پر چلنے کا مزہ آئے گا۔
فرما رہے انما نملی لہم لیزدادوا اسما، کافروں کو جو مہلت دی گئی، کافروں کو جو چھوٹ دی گئی، کافروں کے کفر کے باوجود جو ان کو دنیا مل رہی ہے، یہ اللہ ڈھیل دے رہے ہیں، ڈھیل کرو کتنا کر دی، تمہارے سے مطلب بھی نہیں ہے، تم نہ تو پکڑ کو ڈال تمہیں کہاں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، تین جملے اللہ اکبر، عظیم، علیم، مہین، بڑا، دردناک، توہین، اللہ اکبر، بے عزت کرنے والا عذاب۔ آدمی کو سزا ملے اکیلے میں برداشت کر لیتا ہوں، مگر چار آدمی کے سامنے ملی تھی، اب اس کی عزت داؤ پر لگ جائے۔ تمہیں کسی کو الٹا ہے، اپنے بچے کو الٹا ہے گھر میں، کیا بھی مسئلہ نہیں، کیا بھی سمجھتا نہیں انہیں، اس کے دوستوں کے سامنے الٹا ہے تو دل کو لگ جاتی، کیا ہمارا ابا دوستوں کو بھی دیکھے نہیں نہ کرو۔ کیوں؟ عزت، آدمی، عزت نفس آدمی کی بہت بڑی دولت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کافروں کو خالی سزا نہیں دیتے، ان کو ذلیل کر کو ثواب، ذلیل کر کو ان کو سزا دیتے۔ اللہ تینوں قسم کے عذاب سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ بار بار اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ بک، یہ جتنے دعائیں ہیں مسنون دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائیں، اسے پڑھتے رہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں ایسے قسم کی چیزوں سے اللہ ہماری مکمل حفاظت فرمائے۔